السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع، اور یہ ہے آپ کی یوٹیوب چینل۔ آج میں ایک ایسے مضمون کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ جو ہر شخص جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اس کے ساتھ اس کو برگلانے کے لیے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس نے نافرمانی کرتے ہوئے اس نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ اس نے اس کو جو بھی ہو برگلا کر اس کو دوزخ میں لے کے جانا ہے، اور اس کا نام ہے ابلیس اور شیطان۔ میں آج آپ اس کی کچھ تاریخ اور کچھ ایسے واقعات اور کچھ ایسے اس کے نام اور اس کی کچھ عبادات کی تفصیل بتاؤں گا کہ آپ کی دنگ رہ جائیں گے کہ یہ اتنی عبادات کرنے کے بعد صرف ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور وہ میں سورہ کاف کی آیت نمبر 26 میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ ابلیس جو تھا وہ جنات میں سے تھا، اور وہ اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم ابلیس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا اپنا دوست بناتے ہو؟ حالانکہ ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے، اور جو شیطان کی دوستی ہے وہ ظالموں کے لیے خدا کی دوستی کا برا بدل ہے۔ اب آپ سورہ کہف میں اس بات کا آپ کو ذکر پتہ چل گیا کہ ابلیس ہے کون، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے جب حکم نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ابلیس کو اسی وجہ سے روندہ درگاہ بنا دیا۔ اب میں اس کی کچھ آپ کو تاریخ بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ابلیس جو تھا وہ انتہائی عبادت گزار فرشتہ تھا، یعنی فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ بے حد عبادت کرتا تھا۔ اس نے 80,000 سال تک فرشتوں کا وہ ساتھی رہا اور عبادت کرتا رہا۔ اب اندازہ کریں، اس سال سے 80,000 سال تک وہ فرشتوں کا ساتھی تھا اور عبادت اللہ کی کرتا رہا۔ 40,000 سال تک وہ جنت کا خزانچی رہا۔ ذرا اس کے آپ ذرا درجات دیکھیں اور اس کی ذرا پوزیشنز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کی کتنی تھی۔ اور 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔ اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ وہ صرف عبادت گزار ہی نہیں تھا کہ اس کے پاس کتنے کتنے جو تھے امپورٹنٹ عہدے تھے۔ وہ 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ اندازہ کریں، آپ ایک دفعہ جا کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو آپ کو کتنی خوشی ملتی ہے، اور کس طرح آپ کے ماں کے پیٹ کے دھلے ہوئے طرح آپ جو اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور وہ جو تھا وہ 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان پر اس کا نام جو تھا وہ عابد تھا، اور دوسرے آسمان پر اس کا نام زاہد تھا۔ اب اس کے نام دیکھیں کہ کیسے ہر آسمان کے اوپر وہ بدل کر وہ تعارف ہوا ہے۔ تیسرے آسمان پر اس کا نام عارف تھا، اور چوتھے آسمان پر اس کا نام ولی تھا۔ اچھا، اب پانچویں آسمان پر اس کا نام تقی تھا، چھٹے آسمان پر اس کا نام خازن تھا، ساتویں پر اس کا نام عزرائیل تھا۔ اسرائیل نہیں بلکہ عزرائیل۔ اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے اور رہے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ غرور اور تکبر نے اسے کیا سے کیا بنا دیا، اور ہم جو شیطان کے برغلاوے میں آ جاتے ہیں، اور ہمارا حال دیکھیں کہ جب اس جن نے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ جن ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن سورہ جن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس طرح انسان ہیں جنت والناس، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں بھی ان کا ذکر کیا ہے، اور حضور پاک
نے جنات کو، جب آپ طائف سے آ رہے تھے تو مکہ کے قریب پہنچ کر آپ کو معلوم ہے کہ وہ جنات کی ایک وہ پوری کی پوری یا خاندان جو بیٹھے ہوئے ملے، جب آپ تھوڑی دیر کے لیے ریت کے ٹیلے پر لیٹ گئے اور ان کو نیند آ گئی، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ چاروں طرف ان کے جن اور ان کی بیویاں اور ان کے بچے بیٹھے۔ تو حضور پاک کی جو عادت تھی، آپ نے تلاوت شروع کی تو انہوں نے جنات نے حضور پاک سے یہ عرض کی کہ اگر آپ ہمیں اس کلام کو سکھا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو حضور پاک نے پھر اس کی یہ شرط لگائی کہ میں ضرور تمہیں یہ سکھا دوں گا، لیکن تم پہلے اسلام جو ہے نا، اس ایمان پر ایمان لاؤ کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کے رسول ہیں۔ اب اگر یہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اور اس پر ایمان لے آتے ہو تو میں تمہیں قرآن سکھا دیتا ہوں۔ وہ ایمان لے آئے۔ جو ایمان لے آئے تو حضور پاک نے ان کو باقاعدہ وہ کلام پاک جو تھا مقدس اللہ کا وہ ان کو سکھایا۔ تو یہ آپ کو یہ ایک اور تاریخ سے، یہ سیرت النبی سے آپ کو یہ مل گیا، اور قرآن پاک کا میں نے سورہ کاف کی اس آیت کا آپ کو ذکر اور ترجمہ پڑھ دیا ہے۔ اور جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ہم ان کو یعنی ان کے وہ چھوٹے چھوٹے جو سٹون کے وہ بنائے ہوئے ہیں، وہ ایک قسم کا وہ ایک نشان عبرت بنانے کے لیے ان کو اس پتھر کی شکل میں رہتی دنیا تک اللہ قائم رکھے گا، اور ان کو ہم یعنی نفرت سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اس سے نافرمانی کی تھی اس کو پتھر مارتے ہیں۔ یعنی وہ حج کا ایک جزو ہے۔ منی کے میدان میں جو آپ پہلے ایک شیطان کو، پھر درمیانے شیطان کو، پھر سب سے چھوٹے شیطان کو ہم جب تک وہ پتھر نہیں مارتے ہیں تو ہمارا وہ جو حج کا وہ جز ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن ہم اپنی جو زندگی کی طرف دیکھیں اور شیطان کا اس میں حصہ دیکھیں تو وہ ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اکیلے نہیں چھوڑتا، اور کیونکہ اسے برے اور غلاظت اور وہ کام پسند ہیں، اور اس نے یہ تہیا کر رکھا ہے کہ اس نے نوع انسانی کے ہر فرد کو جہنم کی طرف لے کے جانا ہے، اس کی طرف اس نے ہر طرح کی ترغیب دینی ہے، اس میں چاہے مال ہو، چاہے عورت ہو، چاہے شراب ہو، چاہے جوا ہو، چاہے چغلی ہو، چاہے وہ کسی کو ناجائز قتل کرنا ہو، جتنے بھی شیطانی عمل ہیں وہ بہت خوش ہو کر وہ انسانوں سے کراتے ہیں۔ لیکن اس کو یہ نہیں شاید احساس نہ یہی اس کو معلوم ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ جس نے اس کو بنایا ہے دا موسٹ جو بینیفیشنٹ، دا موسٹ مرسیفل، اسی طرح وہ موسٹ پاورفل بھی ہے۔ تو وہ جتنا مرضی کر لے، جس طرح مرضی انسانوں کو ورگلا لے، تو اللہ نے بھی پھر کہا اسے کہ ٹھیک ہے، تو جتنی ٹل لگتی ہے تیری قیامت تک لگا لے اور میرے بندوں کو بھڑکا لے، جتنوں کو زیادہ سے زیادہ تو جہنم میں لے جانے کے ہو جائے گا قابل لے جا، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی ایک بھی مرتبہ توبہ کر لی تو میں ان کو بخش دوں گا۔ تو تیری سالوں کی جو محنت ہے وہ ایک سیکنڈ میں ہوا میں اڑ جائے گی۔ یہ ہے توبہ اور عاجزی کا درجہ جو کہ ہم لوگ نہیں کرتے، جو ہم لوگوں کو بہت ساروں کو اس کی توفیق نہیں ملتی۔ آس پاس نظر دوڑانے اور پہلے صرف اسلامی ملکوں پہ دوڑائیں، پھر ذرا نان مسلموں کی یعنی کرسچن، یہودیوں اور ہندوؤں اور بدھسٹ اور ان کی پرواہ جو ہے بعد میں کریں۔ وہ شیطان ہر ایک کو کرتا ہے، یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کو ورگلائے گا۔ اس نے نوع انسانی مین حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے اپنا وار شروع کیا اور ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، یعنی اللہ کی نافرمانی کی۔ تو وہ ان کی اولاد آدم جو ہے بنی آدم سے وہ رہتی دنیا تک قیامت تک وہ یہ بار کرتا رہے گا، چاہے مذہب میں وہ ہندو ہوں، چاہے بدھ مست ہوں، چاہے وہ یعنی کوئی ہوں۔ چلیں یہودی اور عیسائی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر پیغمبر آئے
اور وہ ابراہمک ریلیجن کے حصہ ہیں، تو وہ بنیادی طور پہ وہ مسلمان ہیں، یعنی وہ یونیورسل جو اللہ کا مذہب ہے، وہ جو اسلام ہے اس کا حصہ ہیں۔ اسی لیے جب تک سب پیغمبروں پہ ایک مسلمان اعتبار نہیں کرے، ایمان نہیں لائے، وہ مسلمان اور اس کا ایمان پکا نہیں ہوتا۔